الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل روایت کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں سوالات کیے، تو فرماتے ہیں کہ فسألتہ عن مجلسہ، سیدنا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بابت اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجالست ہوتی تھی، جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اٹھتے تھے، اس کے معمولات کیا تھے؟ فقال، تو سیدنا علی نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس الا علی ذکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، نہ اس سے اٹھتے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا گویا عنوان ہے۔ اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر وقت ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے، اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، اذکار کی کتابیں ہیں، کہ ہر موقع پر جو ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، کھانا کھانے کے بعد، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، نکلنے کے بعد، رات کو سوتے وقت، جاگنے کے بعد، تو پوری زندگی کے معمولات گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ڈھلے ہوئے، لیکن خاص طور پر مجلس کے حوالے سے بھی ہے، اور آپ نے توجہ بھی دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی لوگ کہیں بیٹھیں کسی مجلس میں اور وہاں نہ تو اللہ کو یاد کریں نہ ہی میرے اوپر درود و سلام بھیجیں، تو ان کا بیٹھنا وہاں پر ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تو ان کو پکڑ لے گا۔ اور خاص طور پہ مجلس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے، وہاں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے۔ یعنی کچھ صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بعض اوقات ایک مجلس میں 100 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات استغفار کہتے ہوئے سنا۔ اور ویسے آپ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھے فَكَثُرَ فِيهِ لَغَتُهُ، اور وہاں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ایسی باتیں ہو جائیں جو لایانی ہوں، بے معنی ہوں، تو اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات کہہ لے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو اگر وہ یہ کلمات کہہ لے گا تو اگر اس مجلس میں کوئی ناروا بات ہو گئی ہے، کوئی گناہ کی بات ہو گئی ہے، کوئی لغو بات ہو گئی ہے، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، وہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں بیٹھتے تھے نہ اٹھتے تھے مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ وَإِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ کا ایک مبارک معمول تھا کہ جب آپ کسی جگہ تشریف لے جاتے، کوئی مجلس ہے، تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہوتی تھی، آپ تشریف لے گئے ہیں، مجلس جہاں ختم ہو رہی ہے وہیں پر بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ گردنیں پھلانگ کر آگے جا کر بیٹھے، بس جہاں جگہ ملتی تھی وہیں تشریف فرما ہوتے، اور آپ نے لوگوں کو بھی اسی کا حکم دیا
کہ بھئی اگر کسی مجلس میں جاؤ، ہاں ٹھیک ہے، اگر درمیان میں کوئی جگہ ہے اور بغیر دقت کے تم وہاں پہنچ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، یعطی کل جلسائہ بنصیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھنے والے ہر شخص کو اپنے التفات، اپنی توجہ کا پورا حصہ عطا فرماتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جتنے لوگ بھی وہاں موجود ہیں سب کوئی ان اٹینڈڈ نہیں ہوتا تھا، ہر ایک کو اس کا حصہ عطا فرماتے تھے۔ لا يحسب جلیسہ ان احدا اکرم علیہ من، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص بھی یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ آپ کے نزدیک با تکریم ہے، یعنی بیٹھنے والا ہر شخص اپنے آپ کو سب سے معزز سمجھتا تھا، یہ خیال کرتا تھا کہ جتنا التفات میری طرف ہو رہا ہے، جتنی توجہ میری طرف ہے کسی اور کی طرف نہیں ہے۔ من جالسہ او فاوضہ فی حاجت صابرہ، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا یا کسی معاملے میں، اپنی کسی ضرورت میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا، آپ کے طرف اپنا معاملہ سپرد کرتا، صابرہ، تو آپ کمال صبر کے ساتھ، کمال برداشت کے ساتھ اس کی بات سنتے۔ بہت سے لوگ آتے، اکھڑ لوگ بھی ہوتے تھے، درستی سے بھی گفتگو کرتے تھے، ناروا مطالبات بھی کرتے تھے، لیکن سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ آپ بہت برداشت سے ان سب کی باتیں جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ حتیٰ یکون هو المنصرف عنہ، جو بھی آپ کے پاس آتا اپنی کسی ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے، تو آپ اس کی طرف متوجہ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی پلٹ جائے، خود ہی لوٹ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روئے سخن، روئے التفات اس کی طرف سے ہٹاتے نہیں تھے، متوجہ رہتے تھے۔ جیسے مصافحہ کے بارے میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص مصافحہ کرتا تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ کر لیتا آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کرتے، تو کہا کہ آپ اس آدمی کی طرف پوری طرح متوجہ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات مکمل کر لیتا یا اپنی پوری حاجت بیان کر لیتا۔ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ، اور جو شخص بھی اپنی کوئی ضرورت آپ کے سامنے بیان کرتا تو آپ اس کو نہیں پھیرتے تھے مگر اس کی ضرورت پورا کر دیتے، یا اگر پورا نہ کر پاتے تو اس کے ساتھ کوئی سہولت کی بات کرتے، کوئی نرم بات اس کو کر دیتے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کوئی مطالبہ کر رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وہ بات پوری کر دیتے، جو اس کی طلب ہے وہ اس کو دے دیتے، یا اس کو اگر منع بھی کرتے تو بہت سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اس میں بھی سختی کا رویہ اختیار نہیں فرماتے تھے۔ قد وسع الناس بسطہ وخلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ روئی، خندہ پیشانی، عطا اور خوش خلقی تمام انسانوں کے لیے تھی، تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں فیوریٹس ہیں، اس کو ہمارے یہاں کہا ہے نا بلو آئیڈ ہیں، اور بس انہی کی طرف توجہ ہو رہی ہے، انہی کی طرف التفات ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آگے بھی آئے گا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کچھ آپ کے خاص لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہے، لیکن بدخلقی کسی کے ساتھ نہیں ہے، درستی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کی جو وسعت ہے، آپ کی جو خندہ پیشانی ہے، وہ سب کے لیے عام تھی۔ فصار لہم ابن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے باپ کی مانند تھے۔ اس طرح قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے اہل ایمان سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے، اور ان کی نبی کی بیویاں ان کے لیے ماؤں کی طرح ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک باپ شفقت کرتا ہے اور ضرورتوں کا کفیل ہوتا ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم جلیسوں کے لیے باپ کی طرح تھے۔ اور ایک موقع پر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے،
آپ نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ تو یہاں فرمایا کہ، اور اس سے ایک ضمنی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ والد کا سب سے بڑا حق کیا ہے، کہ اولاد کی نسبت سے والد پر سب سے بڑا حق کیا ہے کہ وہ اس کو تعلیم دے، اس کو حسن خلق سکھائے، اس کو دین کی باتیں سکھائے۔ وَصَارُوا عِندَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھتے تھے، کوئی حق ہے یا حقوق کے معاملے میں سب برابر تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ پریویلیجڈ ہیں، ان کے خاص حقوق ہیں، اور کچھ لوگ نگلیکٹڈ ہیں، کہا کہ نہیں، حقوق کے معاملے میں سب کے ساتھ اللہ کے نبی برابری کا معاملہ کرتے تھے۔ مجلسہ مجلس علم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم کی مجلس ہوتی تھی، اور ایک روایت میں ہے حلم کی مجلس، بردباری کی مجلس ہوتی تھی۔ وہ حیاء، اور پاکیزہ مجلس ہوتی تھی، حیا والی مجلس ہوتی تھی۔ وہ امانت، اور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ وہ صبر، اور صبر کی مجلس ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوصاف تو یہ ہوتے ہی تھے، مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے شرکائے مجلس تھے ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی تھی کہ علم اور حلم اور صبر اور امانت اور حیا، یہ ان کا شیوا ہوتا تھا۔ لا ترفع فیہ الاصوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے جب لوگ حاضر ہوتے تھے تو آوازیں بلند نہیں کی جاتی تھیں۔ ولا تؤبن فیہ الحرم، اور نہ ہی اس مجلس میں لوگوں کی حرمتیں پامال کی جاتی تھیں، لوگوں کی عزتوں کا پہرا دیا جاتا تھا، لوگوں کی حرمتوں کو پامال نہیں کیا جاتا تھا۔ ولا تنسا یا ولا تسنا فلتاتہ، آپ کی مجلس میں لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کی تشہیر نہیں ہوتی تھی، ان کو عام نہیں کیا جاتا تھا، ان کو پھیلایا نہیں جاتا تھا۔ متعادلین، ایک خاص حوالے سے سب لوگ برابر تھے، حسب نسب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کسی کو امتیازی مقام حاصل نہیں تھا، لیکن بل کانوا یتفاضلون فیہ بالتقوی، ہاں اگر کوئی پریویلیج تھی، اگر کوئی تفاضل تھا، اگر کوئی ترجیح تھی تو وہ تقوی کی بنیاد پر تھی۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو اہل فضل ہوتے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہوتے تھے۔ متواضعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ متواضع ہوتے تھے، ان میں عاجزی ہوتی تھی، انکساری ہوتی تھی، تکبر، ایروگینس نہیں ہوتا تھا۔ یؤقرون فیہ الکبیر ویرحمون فیہ الصغیر، مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی وہ لوگ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے، ان کی توقیر کرتے تھے اور چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے۔ یعنی یہ تو ویسے بھی ایک وصف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، ولم یؤقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے۔ لیکن یہاں خاص طور پہ مجلس کی بات ہو رہی ہے کہ مجلس کے اندر بھی پروٹوکول ہوتا تھا کہ جو بڑے ہیں ان کو تکریم دی جاتی، جو چھوٹے ہوتے تھے ان پہ شفقت کی جاتی۔ وَيُؤْثِرُونَ ذَا الْحَاجَةِ، اور جو مجلس والے لوگ ہوتے تھے اہل حاجت کو ترجیح دیتے تھے۔ معلوم ہوا کچھ لوگ آئے ہیں، ان کی ضرورت ہے، تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور ان لوگوں کو موقع دیتے تھے بات کرنے کا۔ وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ، اور جو اجنبی آدمی ہے اس کا دھیان کرتے تھے، اس کی خبر گیری کرتے تھے۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ بھائی وہ کہتے تھے کہ ہم تو حاضر باش ہیں، آج بات پوچھ لیں گے، کل پوچھ لیں گے، پرسوں پوچھ لیں گے، لیکن اگر کوئی اجنبی آ رہا ہے، مسافر آ رہا ہے، تو دھیان کرتے تھے کہ یہ شخص آیا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہ ملے، تو اس کو موقع دیتے تھے کہ وہ بات کر لے اور سوال پوچھ لے۔ قال الحسین سألت ابی عن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جلسائہ، سیدنا حسین کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بابت پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم جلیسوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوتا تھا۔ تو
تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حشاش بشاش رہتے تھے، سہل الخلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش اخلاق تھے، لین الجانب، اور آپ نرم مزاج تھے، نرم خو تھے، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ ترش رو تھے اور نہ ہی سخت دل تھے۔ خود قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ اہل ایمان کے لیے بہت نرم ہیں۔ ولو کنت فظا، اگر آپ کی گفتگو میں تندی ہوتی، غلیظ القلب، اور آپ کا دل سخت ہوتا، لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ ولا صخاب، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شور شرابہ کرنے والے تھے، ولا فحاش، اور نہ ہی فحش گوئی بد کلامی کرنے والے تھے، ولا عیاب، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے عیب نکالتے تھے، عیب جوئی نہیں کرتے تھے، ولا مشاحن، اور نہ ہی آپ بہت زیادہ خواہشات رکھنے والے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ولا مداحن، کہ آپ غیر ضروری طور پر لوگوں کی تعریف نہیں کرتے تھے، مدح نہیں کرتے تھے، تعریف تو کرتے تھے لیکن مدح میں مبالغہ نہیں کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں اس کا ورژن کیا ہے، ولا مزاحن، اور آپ لطف گفتگو بھی فرماتے تھے، مزاح بھی فرماتے تھے، لیکن بہت زیادہ مزاح نہیں فرماتے تھے جس سے مجلس کی جو سنجیدگی ہے وہ دور ہو جائے۔ یتغافل عما لا یشتہی، کہ جن چیزوں کو آپ ناپسند فرماتے تھے اس سے تغافل برتتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں پسند نہیں تھیں تو اس کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی آدمی کوئی ایسی بات کرتا جو نامناسب ہوتی، کوئی ایسا سوال کرتا جو ناروا ہوتا، تو بعض اوقات بس آپ کوئی سخت جواب نہیں دیتے تھے، ڈانٹتے نہیں تھے، بس اعراض فرما لیتے تھے۔ اس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی ہے۔ ولا یئس منہ راجیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی اچھی امید لگاتا آپ اس کو کبھی مایوس نہ کرتے۔ ولا یخیب فیہ، اور نہ ہی اس کو خائب و خاسر لوٹاتے۔ قد ترک نفسہ من ثلاث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بالکل بچا کر رکھا ہوا تھا، 3 چیزوں کو بالکل چھوڑ رکھا تھا۔ المرا، بلا ضرورت اپنے لیے جھگڑا کرنا، الجھنا یہ نہیں کرتے تھے۔ والاکثار، اور کثرت کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ اکثار کا ایک مطلب یہ ہے بہت زیادہ مال و دولت نہیں چاہتے تھے، ایک مطلب یہ ہے بہت زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے والاکبار، اکبار کا مطلب کیا ہوتا ہے، بڑا بننا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہر طرح سے بچایا ہوا تھا بڑا بننے سے۔ وما لا یعنیہ، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی چیزوں سے، مہمل باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ وترک الناس من ثلاث، اور لوگوں کے معاملے میں بھی آپ نے 3 چیزوں سے اعراض کیا ہوا تھا، 3 چیزوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ کان لا یذم احدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بہت زیادہ مذمت نہیں کرتے تھے، یا براہ راست نہیں کرتے تھے، یا محفل میں نہیں کرتے تھے۔ ولا یعیبہ، اور عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ ولا یطلب عورتہ، اور لوگوں کے پوشیدہ معاملات کے درپے نہیں ہوتے تھے، یعنی جو لوگوں کی پوشیدہ خرابیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کے درپے نہیں ہوتے تھے، ان کے پیچھے نہیں لگتے تھے۔ ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرماتے تھے، کلام نہیں فرماتے تھے، مگر وہی باتیں جس میں اجر و ثواب کی امید ہو، بس وہی کلام فرماتے تھے کہ جو مفید ہو، جو باعث اجر ہو۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے ہم جلیس جو ہوتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے صحابہ
ایسے سر جھکا کر ساکت ہو کر آپ کی بات سنتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. یعنی اگر کسی کے جو ہے پرندہ بیٹھا ہوا ہے، انسان ہلکی سی موومنٹ کرے گا، ہلے گا تو پرندہ اڑ جائے گا. تو ایسی توجہ سے، ایسے سکوت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تب صحابہ کرام کچھ گفتگو کرتے. لَا يَتَنَازَعُونَ عِندَهُ الْحَدِيث، اور آپ کی بات کے سامنے، آپ کی بات میں کوئی تنازع پیدا نہیں کرتے تھے، الجھتے نہیں تھے، جھگڑتے نہیں تھے. وَمَن تَكَلَّمَ عِندَهُ أَنصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغ، آپ کے ہم جلیس ان کا ایک ادب یہ بھی تھا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی صحابی یا کوئی صاحب سوال کرتے یا کوئی بات کرتے تو سب لوگ خاموشی سے سنتے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے. یہ نہیں کہ ایک صاحب بول رہے ہیں دوسرے بھی بولنے شروع ہو گئے، یا ایک صاحب نے سوال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی جواب دیں کوئی اور صاحب جواب دینے لگ گئے، تو وہ سنتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص خاموش ہو جائے. حدیثہم عندہ حدیث اولہم، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر شخص کی بات ایسے ہوتی تھی جیسے پہلے شخص کی بات ہے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ اگر 15 لوگ 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس لمبی ہو رہی ہے، لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس توجہ کے ساتھ پہلے آدمی کی بات سنتے تھے اسی توجہ کے ساتھ 20ویں یا آخری آدمی کی بات بھی سنتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ بیزاری یا بوریت کا شکار ہو جائے. کہا کہ آپ کی جناب میں جو آدمی گفتگو کرتا تھا ہر آدمی کی بات ایسے ہوتی تھی جیسے پہلے آدمی کی بات ہے. یضحک مما یضحکون منہ ویتعجب مما یتعجبون منہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے، مسکراتے، خوش ہوتے ان چیزوں پر جس پر لوگ خوش ہوتے ہیں، اور جن چیزوں پہ لوگ تعجب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پہ تعجب کرتے تھے. اور تعجب کا ایک مطلب ہوتا ہے خوش آنا، لوگوں کو کوئی بات اچھا لگنا. یعنی یہ معاملہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں کہ بھئی میں تو دین بتانے آیا ہوں اور میری مجلس پہ تو بس دین کی بات ہوگی اور جو ہے نیکی کی تلقین ہوگی، برائی سے روکا جائے گا. نہیں، صحابہ کرام گفتگو فرماتے تھے، کھانوں کی باتیں کرتے تھے، گھر در کی بات کرتے تھے، فصلوں کی بات کرتے تھے اور ان کے معمولات ہوتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں جیسے شریک ہوتے تھے اور پوری توجہ سے گویا ان کے ساتھ اس معاملے میں آپ حاضر رہتے. وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، اور اگر کوئی اجنبی شخص، کوئی بادیہ میں سے آیا ہوا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو نہیں جانتا، اگر وہ کوئی سختی سے، تندی سے کلام کرتا یا سوال کرتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے جھیلتے. ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے، گوار لوگ بھی آتے تھے، بہت اجڑ انداز میں بہت درستی سے کلام کرتے، سوالات کرتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے، جھیلتے. حتیٰ ان کان اصحابہ لیستجلبونہم، یہاں تک کہ صحابہ کرام خاص طور پر لے کر آتے اجنبی لوگوں کو، بادیہ نشینوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. چونکہ صحابہ کرام کو روک دیا گیا تھا نا کچھ سوالات کرنے سے، تو ان کو یہ اچھا لگتا تھا کوئی اہل بادیہ آئے اور سمجھدار آدمی ہو اور وہ سوال کرے اور اس سوال کے ذریعے ہم بھی بات جان لیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. وَيَقُول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ، کہ جب تم کسی طالب حاجت کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت جو ہے وہ حاجت روائی چاہتا ہے، اپنی طلب پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی مدد کرو، اس کو گویا گھاٹ پر پہنچا دو، اس کو اس جگہ تک پہنچا دو جہاں اس کے لیے نفع کی چیز، اور مجھ تک پہنچا دو یا جو اس کی ضرورت ہے وہ پورا کر دو. وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافٍ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف قبول نہیں کرتے تھے مگر اسی شخص سے جو میانہ روی سے کام لے. مکافی کا ایک مطلب یہ ہے پوری کرے،
لمٹ سے آگے نہ جائے، ضرورت سے آگے نہ بڑھے، تو کہا کہ جو اعتدال سے تعریف کرتا تو آپ جو ہے وہ اس کی تعریف کو قبول فرماتے۔ اور ایک مکافی کا مطلب یہ ہے بدلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے وہ کسی کو کوئی انعام دیں، کوئی نعمت اس پر کریں، اس کو نوازیں اور وہ شکریہ کے طور پہ کوئی تعریف کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو قبول فرماتے تھے، لیکن بلا وجہ میں بہت زیادہ تعریف کرنا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے تھے۔ وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّىٰ يَجُوزَ، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے یہاں تک کہ وہ تجاوز کرے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پہ بات لمبی کرے، دوسرے لوگوں کا حرج ہو رہا ہو، اور ایک مطلب یہ ہے کہ حق سے تجاوز کرے، کوئی ایسی بات کرے جو نامناسب ہے، ناروا ہے۔ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ، اور آپ اللہ کے نبی اگر یہ محسوس کرتے کہ یہ آدمی فضول باتیں کر رہا ہے، غیر ضروری طور پہ طویل کر رہا ہے، یا ایسی باتیں کر رہا ہے جو نامناسب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات روک دیتے تھے، یا تو منع فرما دیتے یا آپ مجلس سے اٹھ جاتے، جو اس بات کا اشارہ ہوتا کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ تو یہ وہ حصہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے اور جو آپ کے ہم جلیس ہیں ان کے رویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے سبق لینے کی اور ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔